السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 1158۔ یہ قربانی کی 4 علامتیں جو اس میں نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جو قربانی کے جانوروں میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی جائز نہیں کہ وہ قربانی کے جانوروں میں ہوں۔ العوراء البین عورها، نمبر 1 کانا پن، جس کا کانا ہونا بالکل واضح ہو، یعنی دیکھنے میں نظر آ رہا ہو کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی نہیں ہے یا ایک آنکھ ضائع ہے، کوئی ایسا نقص ایک آنکھ کا جو بالکل واضح ہو، یہ قربانی کے جانور میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ والمریضۃ البین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، یعنی کسی بھی قسم کی اس میں بیماری ہے جس کے اثرات اس کے جسم پر یا اس کی چال چلن میں واضح ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ العرجاء البین ضلعها، لنگڑا پن، جس کا لنگڑا ہونا بالکل واضح ہو، یعنی اس جانور کی چال صحیح نہ ہو۔ والکبیرۃ التی لا تنقی، بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں مخ نہ رہے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، والاربع، اور اربع نے، اور اس کو ترمذی نے اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے، یعنی ایسا بوڑھا جانور جو دیکھنے میں ہی لاغر ہو اور اس کا نقص بڑھاپے کا بالکل واضح ہو، تو یہ چاروں نقص یا چاروں میں سے کوئی ایک بھی نقص قربانی کے جانور میں نہیں ہونا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم، کہ تم قربانی کے لیے نہ ذبح کرو مگر 2 دانتوں والا جانور ہی۔ الا ان یعصر علیکم، مگر یہ کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی دشواری ڈال دی جائے، دشواری پیش آ جائے۔ فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو پھر تم دمبا یعنی بھیڑ جو ہوتی ہے اس میں سے جزع کو ذبح کر سکتے ہو، یعنی تنگی آ جائے گا، مشکل آ جائے گا، مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات منڈی میں 2 دانتا جانور ملتا ہی نہیں، یا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ چڑھ جاتی ہے کہ وہ قوت خرید سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھیڑ میں سے جزع کی عمر میں فرق ہے، بعض نے 6 ماہ کہا ہے، بعض نے 8 ماہ، بعض نے 10 ماہ کہا ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جزع اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دانت گرے تو نہیں ہوتے لیکن گرنے کے قریب ہوتے ہیں، یعنی جانوروں کے جو مالک ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بس اب چند دنوں تک ان کے دانت گر جائیں گے، تو یہ بھیڑ، بکری، باقی سب میں سے جزع کی عمر کا فرق ہوتا ہے، لیکن جزع یعنی دانتوں کے ٹوٹنے سے پہلے صرف چھترے کی نسل میں سے ہم کر سکتے ہیں ذبح، وہ بھی کسی مشکل اور پریشانی کی وجہ سے، ورنہ نہیں۔ اونٹ، گائے، بکرا یہ 2 دانتوں سے کم قربانی میں نہیں لگتا، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم اچھی طرح سے جھانک کر دیکھ لیں جانور کے آنکھوں کو اور کانوں کو، ولا نضحی بعوراء، اور ہم ایسے جانور کو ذبح نہ کریں جو کانا ہو، ولا مقابلۃ، نہ ایسا جانور جس کے کان آگے سے کٹے ہوں
ولا مدابرتن، نہ پیچھے سے کٹے کانوں والا، ولا خرقاء، اور نہ ایسا جس کے کانوں میں سوراخ ہو، ولا شرقاء، اور نہ پھٹے ہوئے کان والا، یعنی لمبا جس کو ہم چیر کہتے ہیں نا، چرا ہوا کان بھی نہ ہو، کیونکہ جو اہل مشرک ہیں وہ اپنے بتوں کے نام پر اس طرح کان کاٹ کے اپنے جانوروں کو وقف کرتے تھے، تو اس لیے قربانی کے جانوروں میں اس کی سختی کی گئی ہے۔ اخرجہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، والاربعہ، اور اربعہ نے، اور اس کو صحیح کہا ہے ترمذی نے، ابن حبان نے اور حاکم نے۔ وعن علی بن ابی طالب، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان اقوم علی بدنہ، کہ میں آپ کے قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں، وان اقسم لحومہما وجلودہما وجلالہا، اور میں تقسیم کر دوں لحومہا، ان کا گوشت سارا، وجلودہا، اور ان کے سارے چمڑے، وجلالہا، اور ان کے پالان، یعنی وہ جو اوپر جھول رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا اونٹ کے اوپر سواری کرنے کے لیے، علی المساکین، مساکین پر میں یہ ساری چیزیں تقسیم کر دوں، ولا اوتی فی جزارتہا شیئا منہا، اور ذبح کرنے والے کو اس کی مزدوری میں ان میں سے کچھ بھی نہ دوں۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے یہ وہ اونٹ تھے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ذبح فرمائے تھے، اور آپ نے کچھ اونٹ خود ذبح کیے تھے اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کو نگران مقرر کیا تھا، اور ان کو حکم دیا کہ ان کا گوشت اور ان کی کھال اور رسیاں اور پلان اور سب چیزیں تقسیم کر دو، اور اجرت میں ان کا گوشت یا ان کی کوئی چیز بھی نہ دی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ویسے ہم قصاب کو تحفۃً گوشت دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، لیکن اجرت میں نہیں دے سکتے۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، ہم نے حدیبیہ کے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کیا اور بیل بھی 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کیا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدی ہے، یعنی عمرے اور حاجی کی جو قربانی ہے، اس میں اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے ہوگا، لیکن عام طور پر جو اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے وہ 10 لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، 7 کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، 1 کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، 2، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے کچھ اصول تھے جو بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ اور احادیث میں اس کے علاوہ بھی چیزیں آتی ہیں، مثلا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو یا اس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال یعنی جملتاً ایک ہی بات ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اور اگر کسی میں وسعت ہے تو وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ قربانی یہ ایک بہت بڑا نشان ہے، علامت ہے، شعائر اسلام میں سے ایک چیز ہے، اور اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم سال بھر ڈھیروں بڑے بڑے خرچ کرتے ہیں، وہاں ہم قربانی کی بھی اگر فکر کریں تو سارے سال میں پیسے جمع کر لیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر دے، آمین۔ السلام۔ یہ باب العقیقہ ہے، عقیقہ کا بیان۔ عقیقہ کہتے ہیں یعنی عین پر زبر پڑی جائے گی، یعنی نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے ایک جانور کو ذبح کرنا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عقہ کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو بچے کے سر پر جو پیدائشی بال ہوتے ہیں، اس دن میں ان بالوں کو بھی کاٹا جاتا ہے اور خوشی میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے، تو اس لیے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ عرب لوگ چونکہ پورا جانور ہی وہ روسٹ کر کے کھا لیتے تھے، لیکن جب کسی بچے کی طرف سے اس طرح جانور کو ذبح کرتے تو اس کو کاٹتے اور اس کے ٹکڑے کر کے گوشت کے
اس کو رشتہ داروں میں اور عزیزوں میں بانٹ دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین کبشا کبشا، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں کی طرف سے رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی طرف سے ایک ایک مینڈا ذبح کیا۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وابن الجارودی، اور ابن جارود نے بھی، اور عبدالحق نے بھی۔ لیکن رجح ابو حاتم ارسالہ، لیکن ابو حاتم کہتے ہیں، یعنی وہ اس کے مرسل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ وأخرج ابن حبان من حدیث انس نحوہ، اسی طرح ابن حبان نے اسی طرح کی حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ تو سیدنا حسن اور حسین یہ دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور تقریباً 1 سال کا دونوں میں فرق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف سے دونوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اور آپ نے دونوں کی طرف سے ایک ایک مینڈے کی قربانی کی ہے، عقیقہ کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم ان یعق عن الغلام شاتان، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کریں، مکافئتانی، جو ایک جیسی ہوں، یعنی ہم عمر ہوں یا دونوں ملتی، یعنی یہ نہ ہو ایک بڑا جانور ایک چھوٹا، یا ایک بیمار اور ایک صحت مند، نہیں، یعنی وہ قریب قریب ہی ہوں۔ وعن الجاریۃ شاۃ، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ رواہ ترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ واخرجہ احمد، احمد نے اس کو روایت کیا ہے، والاربعہ، اور اربعہ نے روایت کیا ہے ام کرز کعبیہ سے اسی طرح۔ تو اس میں یہ جو مکافئتانی کا لفظ ہے، اس کا معنی یہی ہوگا کہ دونوں جانور ہم عمر ہوں یا ایک جیسے ہوں۔ تو یہ یعنی جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے یہ، اور البتہ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے گی، جبکہ اوپر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اس حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے ایک ایک بکری ان دونوں کی طرف سے ذبح کی تھی۔ تو امام مالک اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ فرق کرنے کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے ایک ایک ہی جانور ہوگا، یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ لڑکے کے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 ہوگا، کیونکہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال یعنی ایک جانور تو ضرور کرنا چاہیے، اور لڑکے کی طرف سے 2 ہو جائیں تو یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور اگر کوئی شخص بہت مجبور ہے، وہ 2 نہیں کر سکتا، تو 1 بھی کر لے لڑکے کی طرف سے۔ وعن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل غلام مرتہن بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی رکھا ہوا ہے۔ تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن، یعنی اس کی پیدائش کے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، ویحلق ویسمى، اور بچے کے بال مونڈ دیے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ اس کو احمد اور اربعہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یعنی یہاں یہ ہے کہ بچہ رہن رکھا ہوا ہے عقیقے کے بدلے میں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم رہن رکھی ہوئی چیز اصل رقم دے کر چھڑا لیتے ہیں، تو اس طرح عقیقہ اگر بچے کا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس کا رہن جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور بعض نے یہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر کوئی بچہ بغیر عقیقے کے فوت ہو جائے گا
تو وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کا حق نہیں رکھتا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عقیقہ لازمی ہے، اس کے کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور یعنی اس قول میں جو رہن رکھی گئی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے یعنی بچے کی طرف سے عقیقہ ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 7ویں دن نہ بھی کر سکے تو بعد میں جب اس کو وہ کشائش حاصل ہو تو وہ کر دے، لیکن بچے کے بال 7ویں دن ضرور اتار دینے چاہیے، اور اس کا نام بھی اگر رکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو یہ عقیقے کے مسائل تھے۔ تو دیکھیں کہ ہمارے آج کل لوگ اور تو بہت سی خوشی منا لیتے ہیں، ڈھیروں مٹھائیاں بھی اور باقی بھی سب چیزیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن عقیقے کی دفعہ غربت اور تنگ دستی کی جو بات ہوتی ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر ایک عورت مرد یعنی ماں باپ بننے والے جو ہیں جوڑا، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں آپریشن جیسی مصیبت سے بچا لے تو ہم عقیقہ کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بچا لیں گے۔ جب ہم عقیقے سے روگردانی کرتے ہیں، ہماری پہلے ہی نیت نہیں ہوتی عقیقہ کرنے کی، ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ پڑتی ہے کہ اس سے زیادہ پیسے آپریشن کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو عافیت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت کے احکامات کو بجا لائیں، اور جو سنتیں آج کل مٹتی جا رہی ہیں ہم ان کے اوپر عمل کر کے ان کو زندہ کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔